میں اس جمعے فضائل مکہ معظمہ بڑی خدمت کی عرض کیتا سی اور پچھلے جمعے مدینہ منورہ کے اسماء مبارکہ بڑی خدمت میں عرض کیتے سن. حضور کے شہر کے مختلف نام جڑے محدثین کرام نے حدیثاں وچ اور مورخین نے تاریخاں وچ رقم فرمائے. متعارف نام تے ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جڑا زیادہ متعارف اور متداول اور زیادہ بولیا جاتا ہے وہ ایک نام ہی ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے کہ عام مستعمل اللہ کا اسم گرامی اللہ ہی ہوتا ہے. یا پھر زیادہ مستعمل ناموں میں جو رحمان اور رحیم ہے کیوں بسم اللہ شریف بھی چونکہ آیا ہے رحمان اور رحیم یہ صفتاں یہ نام متعارف نے. باقی جڑے نام نے وہ قرآن پاک وچ نے لیکن زیادہ متعارف نام چند ایک ہی ہوتے. قرآن پاک کا نام قرآن امت وچ بھی متعارف نام ہے. پھر یہاں فرقان اس کو علاوہ جڑے قرآن کے نام نے وہ اہل علم نے بیان فرمائے ہیں. ساریاں سرکاراں نے چند ایک نام نے جڑے امت وچ زیادہ متعارف نے. اس میں ذات محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ محمد احمد مصطفیٰ یہ تین اسماء مبارکہ امت وچ کثرت نال مستعمل. لیکن حضور کے اسماء گرامی نورے قرآن شریف نے اللہ پاک کے نام کی ہے. اسی طرح ہی مدینہ طیبہ دا جڑا متعارف نام ہے وہ مدینہ ہے. مدینہ یا مدینہ تو رسول مدینہ تو نبی. مدینہ کے بعد زیادہ مستعمل طیبہ یا طابہ یا طیبہ. پچھلے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیر کا نام رکھا ہے ارض اللہ اللہ کی زمین. اور حضرت فاروق اعظم نے میں پچھلے جمعے سنایا سی کہ مدینہ خاک مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا سی یا مدینہ کو یا سید البلدان. سید البلدان کا معنی شہروں کا بادشاہ. یہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سی مدینے میں. اور المدینہ المنورہ منور شہر منور مدینہ. المدینہ المحبوبہ ایسا شہر جی کی محبت ہے امت کے دل میں. المحبوبہ آج بھی نشست بھی میں مدینہ پاک کے کچھ نام جڑے محدثاں بیان کیتے ہیں وہ بڑی خدمت عرض کرتے ہیں. المدینہ کے نام جڑے نام نے نا المدینہ المنورہ المدینہ المحبوبہ مدینہ کے نام جڑے مستعمل نام نے کی صفت ہے المدینہ العاصمہ. المدینہ العاصمہ اور ایک نام ہے المدینہ الناجیہ. المدینہ العاصمہ المدینہ الناجیہ. اور ایک بزرگ لکھے المدینہ المرحومہ المدینہ المعصومہ. معصوم شہر مرحوم شہر مرحوم تے معصوم. مرحوم کا لفظ اردو بھی ایسے بولنے ہیں اور لیکن جب ممکن التباس ہوئے کہ مرحوم تے کہتے ہیں جڑا فوت ہو گیا ہوئے. حضور مانے نے انا عزت زن ابتی تھی میرا امتی جب وصال کرے جب ان کو مرحوم نے کہ مرن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اسے رحم کر چھڑے. یہ بھی اس میں مفہوم کا سیگا اور اللہ تعالیٰ کو یہ توقع رکھنی اپنے مردے کے بارے میں کہ اللہ کو معاف کر چھڑے اللہ یہ رحم کرے گا اللہ یہ بخشش کرے گا. مرحوم
مرحوم کا مانا جی رحم کیتا جائے. تو مدینہ پاک دیا نامہ میں ایک نام ہے المدینۃ المرحومہ اور المدینۃ المعصومہ. ایسا شہر جہے اتنے اللہ تعالی نے رحم کیتا ہے. المدینۃ المرحومہ رحم جہے اتنے رحم کیتا جائے وہ مرحوم. اہل دل نے آخیا کہ یہ جڑی پوری دھرتی ہے یہ جڑی مٹی اس شہر دیا دیوار اس شہر کی آب و ہوا اس شہر کے درخت اس شہر کا جڑا ذرہ ذرہ ہے وہ سارے اتنے اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا. مدینے شہر کا ذرہ ذرہ اور اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت. شیخ عبداللہ صاحب محفوظ دل بھی فرماتے ہیں کہ بھائی رحم طرز یہ بھی طرز نگاہ یا پنجابی کہہ لو کرم کی جہان. کسی وقت جب کرم کی جہان پہ جائے وہ پھر رحم. شیخ عبداللہ محفوظ دل بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے. لیکن اے جڑا شہر ہے مدینہ پاک یہ وہ ایسا شہر ہے جنہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کرم کی چاہت چاہیے. ہر وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے کے اس شہر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت نوازتی ہے. المدینۃ المرحومہ اور شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ وہ وڈی ہے وہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے نصیبے بھی رحمت للعالمین لکھ چھڑیا ہے. رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ جڑا تمام زمانیہ واسطے رحمت ہے اس مجسم رحمت نو اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے مقدر میں لکھ چھڑیا. یہ وہ خوش نصیب مٹی ہے جہاں مقدر میں میرے مصطفیٰ کی بوئے بدن لکھی ہے کہ امن تک یہ فضاواں بوئے بدن نال مہکدی رہن. المدینۃ المرحومہ ایک دنیا آنکھیں مرحوم شہر اس واسطے ہے کہ خود بھی مرحوم ہے تے جڑا گناہگار اس شہر دے وچ داخل ہو جائے گا وہ بھی اللہ رحم کر دے. جڑے اس چار دیواری میں آ گیا جڑا اس حدود میں آ گیا وہ بھی اللہ کا رحم. المدینۃ المرحومہ جتنے میرے مصطفیٰ کا جسم مبارک ہوئے سنو. اور سیدنا زین العابدین امام حسین کے ساتھ آتے جی کربلا میں بچ کے آئے سن اور دیکھ لو کہ کربلا میں مدینے کی مٹی نو سلام آختے پہ زین العابدین کے ذریعے ہوا مخاطب کر کے آپ فرمانے صبح بھی یہ ہوائے کہ تو کبھی جائیں اللہ زین العابدین بیٹھے کسے دن یہ باد سواج کسے دن تو حرم دی دھرتی وچ جائیں دیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم فيها النبي المحترم. ہمارے اس ساوے گنبد میں میرا سلام آخی جنہیں میری کملی والا لگتا ہے.
مرحوما، ایسا شہر جی اللہ تعالیٰ نے رحم کا رحم کیتا گیا شہر. سنو، المدینۃ العاصمہ، المدینۃ الناجیہ، یہ بھی دو نام ہیں، العاصمہ تے الناجیہ. تو عاصمہ کا معنی عاصمہ شہر عربی زبان جب کوئی حد بندی کر دی جائے، مثلا ایک شخص آ کے کہ بڑا خطرہ ہے، باہر بڑا خطرہ ہے، تو یہ میں لگا لکیر کھینچ حد بندی کر، یہ جڑا آ جائے گا انہوں کوئی خطرہ نہیں، یہ باہر جڑا ہوئے گا انہوں خطرہ ہے. فرض کرو یہ عربی زبان کے آسم، آسم این سواد مین، اور یہ مستعارن مانے لے جاتے ہیں، مستعارن وہ سنو تھی مانے اصل مانا یہ ایسی لکیر کھچ دی جائے کہ وہ جڑا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جڑا وہ باہر رہے وہ خطرہ بھی کسی وقت بھی ہلاک ہو سکتا ہے، باہروں جڑا اس چار دیواری کے آ جائے وہ باقی یہ لوگ مانا. یہ پھر استعارے مستعارن ایک مانا یہ کہ شہر کے گرد جی چار دیواری ہوتی ہے. تو طریقہ جائے پرانی شہر لاہور شہر ہے جڑا تین دروازے یا لوہاری دروازہ ہے، یا یقین دروازہ، یا شیرا والا گیٹ، ان دروازے دروازے ہوتے ہیں وہ فصیل کے اتنے شہر کے گرد جی فصیل ہوتی ہے. پرانے زمانے میں فصیل بنائی جاتی تھی شہر وہ جی فصیل ہے نا شہر ہوتا ہے، اس فصیل کو عربی زبان کہتے ہیں العاصمہ. کہ کوئی حملہ آور اس شہر سے اگر اٹیک کرنا چاہے تو دیوار کی رکاوٹ بن جاتی، انہوں ٹپے گا بھی اندر جائے گا نا حملہ، ڈاکو انہوں ٹپے گا تو شہر میں داخل ہوئے گا. دروازے ہوتے پہرے دار نے، فصیل کے اتنے 30 اللہ بیٹھے ہیں جو آنے والے کا مقابلہ کریں گے. یہ کہتے ہیں عربی زبان آسما العاصمہ. بچیاں نے عام طور سے نام عصمت عربی زبان کا لفظ ہے، عصمت این سواد میم تے. عصمت کہتے ہیں کہ کواری دوشیزہ اپنی اپنی شرم گاہ کا تحفظ کرے، اپنی پاکیزگی کا پہرا دے، تے اپنے جسم تک کسی غیر مرد کا ہاتھ نہ لگن دے. یہ عربی کہتے ہیں عصمت. عصمت کا مانا ہے کہ ایسی جو حد ہے کہ جنہوں ٹپیا تو پھر خطرہ ہے. وہ جی حد ہے نا انہوں عربی زبان کہتے ہیں العاصمہ، فصیل چار دیواری جڑا وہ بچ آ جائے محفوظ ہے. محدثہ کیا مدینے کا نام ہے المدینہ العاصمہ. نبی پاک کا شہر ایک ایسی رحمت کی چار دیواری ہے، جڑا گناہگار، جڑا بدکار، جڑا پریشان حال، جڑا دکھی تے ستم رسیدہ دنیا میں چھڈ کے اس چار دیواری کے بچ آ گیا، وہ بچ گیا ہے. وہ محفوظ ہو. المدینہ العاصمہ، عاصمہ عربی زبان کہنے پہرا دے والا، حفاظت کرنے والا، تے دشمن کے خلاف ٹکا لا کے رکھنے والا. العاصمہ شیخ عبدالحق البستیلوی نے فرمایا شہر ایسا ہے کہ جہاں مدینہ پاک کی حدود میں آ گیا، اس شہر میں اینیاں رحمتاں پہ واسطیاں نے کہ ایسے شیطان کا عمل دخل نہیں. ایتھے کملی والے دی رحمت نے شیطان نو ٹکا لا کے رکھے ہے. شیطانہ کا تجاوز، ایتھے شیطانہ دی شیطنت، ایتھے بدکاراں دی بدی تے گنہگاراں دا گناہ میرے مصطفیٰ کی رحمت نے ٹکا لا کے رکھے ہے. کوئی شیطنت، کوئی بدکاری، کوئی گناہ، کوئی ستم محمد پاک دے شہر میں آ سکتا ہی. المدینہ العاصمہ لفظی ترجمہ پڑے گا ایسا شہر
شیطان کی شیطنت کو جڑا شہر بچا کے رکھے وہ ہے میرے مصطفیٰ کا شہر المدینۃ العاصمہ. جڑا ایسے آ گیا اور سنو پھر میرے آقا نے خود فرمایا المدینۃ العاصمہ یہ شہر بچان والا گناہگاراں کو جہنم کو بچان والا تے بدکاراں کو بدی تو روکن والا تے ہر وقت ہر لمحے رحمت کی طرف کھینچنے والا شہر العاصمہ. فرمایا میرے امتی یہ شہر ہے تیرا پہرا دینے والا میں تیرے بشارت دینا میرا کلمہ پڑھنے والے ایمان لے کے تو ایک باری میرے روضے کی زیارت کر لے گا خدا تیرے تے جہنم حرام کر پڑے گا. حضور ارشاد میرے نبی کریم نے فرمایا من زار قبری جنہیں میری قبر کی زیارت کی تھی. ایک روایت اور کما کام ایک روایت من زار تربتی جنہیں میری تربت کی زیارت کی تھی. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. میرا شہر رحم کرنے والا شہر میرا شہر مرحوم شہر ہے میرا شہر عاصم شہر ہے میرا شہر پہرے دار شہر ہے. گناہگار ایمان کی حالت نال نیڑے آ کے میری قبر دے قریب آ کے تو میری قبر دی زیارت کر لے تیری بخشش میرے اوتے واجب ہو. اچھا حدیث جناب ہوئے زارا زیارت یہ لفظ حدیث قبری. اس حدیث تو معلوم ہویا کہ کچھ قبر ایسا ہے نے جنہوں ویکھیے تے میرا ویکھنا نہیں ہوتا وہ زیارت ہوں. یہ نہیں کہہ سکتے میں فلانی قبر ویکھ کے آئے قبر کی زیارت کر کے میں قبر کی زیارت کر کے آئے. من سن زیارت مطلق ویکھن نو نہیں کہتے. مطلق کسی چیز نو ویکھ لینا زیارت نہیں. زیارت کا مفہوم ہے کہ قریب جا کے نیڑے کے کسی شہر میں ویکھا جائے وہ زیارت. روز سورج چڑھ رہا ہے سورج ویک یہ نہیں کہہ سکتے نہ سورج کی زیارت کی سورج کے 9 کروڑ نہیں شروع ہوئے. تھی آخو گے سورج ویخیا چند اصا ویخیا آنا نا رمضان شریف جدو یہ رمضان شریف میں پھر خصوصاً عید وہ بھی چھوٹی عید کوئی ایسا چند ہے جنہوں ویکن لی لوگ چھتاں تے چڑھ جاتے پوچھو نہیں کیوں کوٹھے تے چڑھے تے کدی کسی آخیا نہیں چند کی زیارت کرن چڑھے چند دیکھن چڑھے. دیکھنا ہے جڑا مطلقاً دیکھنا قریب تو یا دور تو وہ رویا را یرا رویت کہندے نے دیکھنا تو بڑی دور دوروں ویکھ لو جہاز اڑدا تسی ویکھدے پے ہو وہ کنی دور ہے تواڈے تارے ویکھدے پے ہو آسمان ویکھدے پے ہو تسی پہاڑ نظر آتے کئی میل دوروں یہ ہوندی مطلق رویت. لیکن عربی زبان زیارت عربی زبان کہندے نے دوروں ویکھنا نہیں نیڑے آ کے دیکھنا قریب تو کے دیکھنا. میرے رسول نے آخیا کلمہ پڑھوا لیا دوروں نہیں حج کرنے واسطے آیا من سارا قبری یہ نہیں لگ دے بس سے بیٹھا تھاکے ہو گھومے زیارت کے نا میرے قدموں کے پھر آ کے ملتے میرے قریب زیارت کے اندر قدموں کے پھر آ کے وہ زیارت حاضری حاضری ہوگی کہ حضوری ہوگی زیارت. نبی پاک نے فرمایا مدینہ العاصمہ اور میرے مصطفیٰ کا شہر ایسا شہر ہے بچا چھڑ ہے جی بچ گئے میرے اب مصطفیٰ کا صدقہ سی تو بچ گئے اسی سارے مرحوم حضور کی رحمت کی خیرات ملی
محتسب فرمایا اس شہر کا نام ہے ناجی شہر. ایک نام شیخ عبداللہ محدث نے جذب القلوب میں لکھا ہے المدینۃ الشافیہ. المدینۃ الشافیہ شفا دین والا شہر. شافی سارا بھی ایمان ہے. ایک مدینہ پاک کا ذرہ ذرہ محترم ہے سارے واسطے, ذرہ ذرہ قابل احترام. سنو نبی کریم کا ایک ارشاد حضور نے فرمایا, نبی کریم نے فرمایا میرا مدینہ شہر جڑا میرا مدینہ, میرے مدینے کی مٹی نے بھی میرے اتنے کلمہ میرا پڑھیا ہے. میرے شہر کی مٹی, میرے شہر المدینہ تو کل کے بعد محسوس کیا المدینہ المومنہ, ٹھیک ہے بھی نام ہے المدینہ المومنہ. مومنہ شہر, مومنہ ایمان لے آنے والا شہر, ایمان لے آنے والا شہر. شیخ عبداللہ کو تصویر بھی نہیں دیتے ایک گزار دیجیے حدیث درج کر کے آخر نبی کریم کا ارشاد ہے کہ میں جب ہجرت کر کے مدینے آیا تھا مدینے کی مٹی نے میرا کرنا پڑیا سی, اس مٹی نے مصطفیٰ کا کرنا پڑے. اور ایک دن متعدد روایت, ایک روایت نہیں میں تمہیں سناتا رہنا چاہوں گا. مدینہ پاک دیا درخت مصطفیٰ تے کلمہ پڑھتا, کلمہ پڑھا. مدینہ پاک دیا ٹینکر نے رسول کا کلمہ پڑھیا. مدینہ پاک دیا کھجورا نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا. روایت سونے رنگ ماغلوں روایت ٹینکر بولے کھجورا کے بوٹے بولے تے مٹی کے ڈیلے پکار پکار کے کہتے ہیں سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. میرا کملی والا جنہیں راما بھی جو لنگ جائے انہیں راما نے بوٹے تے درخت تے کنکر تے سرے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں. شیخ عبداللہ کو حضرت تیرمی فرمانے نے المدینۃ المومنہ, یہ وہ شہر ہے جنہیں محمد سے ایمان آتا ہے. مدینہ باپ کے مختلف نام اور پھر حدیثاں میرا جواب المدینۃ المومنہ, المدینۃ الناجیہ, المدینۃ العاصمہ, المدینۃ المرحومہ, المدینۃ المحبوبہ. اچھا اے مدینے کے لفظ مدینہ کے نام ہوں کچھ نام سنو جڑے محدثاں نے مدینے تو ہٹ کے جڑے دوسرے نام لکھے ہیں. مثلا شیخ عبداللہ محدث سیدی فرما رہے ایک مدینے شہر کا نام دار السلام. دار السلام یہ مدینے کا نام ہے. دار السلام, دار السلام کا کی معنی ہے؟ لفظ سلام کا گھر, کہ گھر دار السلام, سلام کا گھر. سلام کا ہونے سلام اللہ تعالی کی صفت ہے. اللہم انت السلام, یا اللہ تم سلام ہے. ومنک السلام, تیرے والوں سلام ہے. وإلیک یرجع السلام, تیرے وال سلام لوٹدا ہے. حینا ربنا بالسلام, یا اللہ سن سلام نال زندہ رکھی. وادخلنا دارک دار السلام, تے یا اللہ سانو اپنے دار السلام وچ داخل کر. شیخ عبداللہ محمد نے فرمانے نے جی دعا مانگنی ہے یا اللہ دار السلام وچ داخل کر, اور دار السلام مصطفیٰ کا شہر, مصطفیٰ کا شہر. اللہ سن دار السلام وچ داخل کر. ادخلنا دارک دار السلام. اور نہیں جی نہیں یہ تو جنت ہے, یہ ہوئی جنت کہیں گے جی شیخ عبداللہ جی میں تمہیں گل کر سنا عاشقاں کی بولی اور نہیں جی دار السلام تے جنت ہے. میں آخا گا جنت ہے وہ کہڑی جنت ہے جی مدینے نال اگے جنت ہے؟ کہڑی جنت ہے جی مدینے تو اگے؟ یہ ہوئی جنت, یہ ہوئی جنت کا گھر ہے, یہ ہوئی جنت کا رستہ ہے, یہ ہوئی جنت کا رب ہے, یہ ہوئی جنت کا ذخیرہ ہے, یہ ہوئی جنت کا اشارہ ہے. جہاں اتنے آیا وہ جنت جائے گا, جہاں اتنے نہیں یہ اتنے بھی نہیں.
رضا نے آخیا خدا خدا کا یہی ہے در، اللہ کی قسمیں دارالسلام ہی ہوئی، مدینہ دارالسلام ہی ہوئی، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کوئی ہیلا نہیں، کوئی اور چارہ نہیں، یہ کوئی دارالسلام، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، دارالسلام 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 سلام کا کام۔ شیخ عبدالرحمن دسیری فرماتے ہیں وہ نسبت بیت اللہ، نسبت تشریفی، بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، بیت اللہ کا کی معنی اللہ کا گھر، یہ تشریفی نسبت تشریفی، نسبت تشریفی کے اندر کسی نے شرافت دینے واسطے نسبت دے دی اللہ کا گھر، فرماتے ورنہ ایمان اللہ سوچ اللہ کا گھر ہے محدود وہ کائنات کے ذرے ذرے بھی موجود اور یہ شرافت کی نسبت کا اللہ رکھا، بس ایک نسبت میں ایک ٹائٹل میرے لیے اللہ رکھا، میری عزت کرو۔ شیخ عبدالرحمن دسیری فرمانے نے اللہ کا گھر یہ نسبت تشریف تھی، اللہ کا گھر مکے مکہ تے دارالسلام دارالسلام تے سلام کا معنی ہے اللہ۔ شیخ عبدالرحمن دسیری فرمانے نے گھروں کا مکے وچ پر رہندا مدینے وچ، رہندا مدینے وچ دارالسلام، مدینہ دارالسلام، ایک معنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ، خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، دکھا دے یا خدا مجھ کو مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا خدا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا خدا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ دارالسلام ایک دے والا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، خدا کی توجہ ہر وقت مدینہ پاک، ایک معنی سلام وہ ایک ہی کا شیخ عبدالرحمن دسیری فرماتے ایک سلام کا معنی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والے ہو وہ درود بھی پڑھو، سلام ہی پڑھو جی پڑھو کا حق ہے۔ سلام شیخ عبدالرحمن دسیری فرماتے ہیں بھائی یہ ایسا شہر ہے، ایسا شہر ہے جتے ہر وقت کملی والے ہوتے سلام پڑھیا جا رہے ہر وقت۔ کیوں جناب جہاں زیارت کی تھی پوچھو، جاری شریف کے سامنے دیوانے کھڑے ہوتے کہ حضور کو مخاطب کر کر کے السلام علیک یا طہ، السلام علیک یا طہ، السلام علیک یا یاسین، السلام علیک یا بشیر یا نذیر، السلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اے سراج تیرے تے سلام، اے بشیر تیرے تے سلام، اے نذیر تیرے تے سلام، اے طہ تیرے تے سلام، اے یاسین تیرے تے سلام، اے رحمت للعالمین تیرے تے سلام۔ ہر وقت حضور کی سلام پڑھے۔ ایک روایت ہے
کہ کائنات کے کسی گوشے میں امتی نبی پاک تے درود و سلام پڑھے تے فرشتے دروداں تے سلاماں دے ٹوکرے لے کے گنبد خضرا وچ پیش ہو، دروداں تے سلاماں دے کریٹ، دروداں تے سلاماں دیاں پٹیاں بن کے تے حضور دی بارگاہ وچ تعرض علیہ، حضور فرمانے نے تعرض علیہ صلاۃ اہل محبتی، تعرض او کلام تعرض علیہ، نبی پاک فرمانے نے ہر جمعرات نو میری امت جڑی میرے تے درود و سلام پڑھدی ہے میری بارگاہ وچ پیش کیتا جاتا حضور دی بارگاہ وچ حاضر یا رسول اللہ فلانے شہر وچ تواڈے تے درود و سلام، حضور فلانے محلے وچ عاشقاں دی ایک محفل وچ تواڈیاں نعتاں ہو رہی ہیں، حضور فلانی جگہ دیوانیاں بزم سجائی، حضور فلانی مسجد وچ تواڈے تے سلام پڑھیا جاتا ہے۔ تو دار السلام، مدینے کا نام ہے دار السلام، کہ ساری دنیا دے سلام کٹھے ہو کے مدینے پاک میں جائے، کیونکہ دار السلام میں انہوں نے پوچھنا یہ جنت میں یہ خوبی ہے، یہ جڑی خوبی ہے جنت میں خوبی ادو یہ ہونی ہے جب مستفا دیا تلیاں جنت میں لگنی ادو سلام ملتے جانے، اور سلام جڑا سلام پڑے رہنے کہڑی جنت مدینے نال اگے کہڑی جنت ہے؟ جتنے سلام حضور تے پڑھے جاندے ہیں، میں ہوں تہاڈے کول پوچھنا بلکہ رب دا بھی جڑا سلام ہے اللہ پاک بھیجتے ہیں، حضور تے درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے کتے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ گنبد خضرا جہدے وچ کملی والے دا جسم مطہر لگا ہوا ہے، وہ خوش نصیب مٹی جڑی میرے مصطفیٰ دے جسم مبارک میں جڑی مٹی لگی وہ مٹی ہے مدینہ پاک وچ تے رب دے سلام تے رب دے درود تے امت دے سلام تے امت دے درود تے نعتاں تے قصیدے نبی پاک دیاں صفتاں تے سنانا اور جنت وال نہیں جاندیاں مدینے وال جاندیاں نے۔ ٹھیک ہے جنت سونی جگہ ہے، یہ ادو سونی ہونی ہے جدو مستفا کے تلیاں لانیاں نے جنت، اس ویلے تو جنت نال ود مدینہ ہوں میرا ایمان میں کولوں نہیں کہتا، شیخ عبدالحق محدث بھی نہیں لکھے فرمانے کہ علماء دا یہ اختلاف ہے، شیخ عبدالحق فرمانے اس گل میں اختلاف ہے کہ مکہ شہر افضل ہے کہ مدینہ شہر افضل، شیخ عبدالحق فرمانے کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکہ شہر مدینے نالوں افضل کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں مدینہ شہر مکے نالوں افضل کیونکہ مدینے میں حضور کی قبر مبارک ہے۔ شیخ عبدالحق کے ساری بحث کر کے فرماتے ہیں لیکن اس گل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس گل میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جیڑی مٹی حضور دے جسم دے نال لگی ہے قبر مبارک دی وہ مٹی جیڑی حضور دیا قدماں نال مس پئی کرتی ہے، شیخ عبدالحق فرماتے ہیں مکے مدینے کی گل سے پیچھے گئے وہ مٹی جیڑی رسول اللہ کے جسم دے نال نمک تے فرض کر دی گئی وہ تے رب دے عرش نال ہو گئی۔ دار السلام سلامہ کا شہر، سلام کا شہر، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جو ہر وقت، سلام اس پر کہ جو سادے سے ایک حجرے میں رہتا تھا، درود اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔
مدینے کا نام ہے دارالسلام. شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں مدینے کا نام محدث نے لکھا ہے دارالایمان. دارالایمان ایمان دا گھر دارالایمان. فرمانے کا نام اس واسطے دے کہ یہ وہ شہر ہے جہد ایمان دی جان رندی پئی. ایمان دی جان ہے محمد رسول اللہ. کہ جس شہر میں ایمان دی جان ہو اور دارالایمان. دارالایمان اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن آتا ہے کہ کملی والا میرا ایمان. اللہ تعالیٰ ملے بھی ہوا ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرا کملی والا جان ایمان ہے اصل ایمان ہے روح ہے اللہ. میں نے کہ سنو جلال الدین رومی میرا مصطفیٰ جان ایمان اصل ایمان روح کل مغزدی. اصل ایمان روح قرآن مغزدی. ہست بے رحمت للعالمین. ایمان دی جان جس شہر میں ہوئے وہ شہر کا نام ہے دارالایمان. بطور لطیفہ دارالایمان اس واسطے بھی ہے یہ شہر نتانا کر دینا ہے ایمان کسی نہیں. دارالایمان اس واسطے کا نام ہے پتہ لگ جائے الجنس جمیل ہوئی الجنس جنس وال کھینچی جاتی اصول ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. ایک اصول ہے اپنے مبدا کی طرف اپنے مرکز کی طرف اپنے اصل کی طرف. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ اصول ہے الجنس یمیل ہوئی الجنس. ویلا پھر ایک وقت آتا ہے کہ جہد ایمان ہوتا ہے نا ایمان نو ایمان دی ہوتی ہے کھچ. نبی پاک دا شہر ہے ایمان. یہ جڑا ایمان ہے مدینہ ایمان ایک کھچدا صاحب ایمان جہد ایمان ہوے جی لکھنا چیز کھچدا نا انج مدینے کی محبت صاحب ایمان نو کھچ دی ہے. حاجی جدو حج کرن جانا انہوں مزہ آتا ہی نہیں جب تک مدینے ہو کے نہ آئے. کھچدا مدینہ کھچدا. باقی سو بات وقت سب خوبصورت گل وہ آدھے اللہ تعالیٰ نے بڑی حضور پیدا ہوئے مکے شریف میلاد حضور دا مکے مثال مدینے شریف مکہ شہر محبوب ترین شہر اللہ کا کہا ہے. چاہیے سی نا کہ حضور کی قبر مبارک مکے میں بلکہ محدث کہتے ہیں بلکہ یہ جڑا حتیم ہے نا حتیم جہاں طواف کرنے میں آئی بچ کب ہے باہر طواف ہوتا ہے اتنے حاجی یہ حکمت ہے خالی جگہ تا چھڈی ہے کہ حاجی اتنے جب نفل پڑھے نا تو من ہے انہیں کعبے شریف کے بچ نفل پڑھے. حتیم بچ نفل پڑھن کا من ہے کعبے کے بچ نفل پڑھے. طواف حتیم کے باہر ہوتا ہے. حتیم شریف دے وچ 400 نبیاں دیاں قبراں ایک روایت اور جہاں کوئی اختلاف نہیں اس روایت جو یہ روایت ہے کہ حتیم شریف وچ بی بی ہاجرہ دی قبر ہے سیدنا اسماعیل دی قبر ہے حتیم شریف دے وچ. اس وچ کوئی اختلاف نہیں اس روایت کوئی اختلاف نہیں. بی بی ہاجرہ دی قبر حتیم شریف دے وچ ہے. طواف ہوتا ہے وہ باہر کئی قبر لڑ
جاتی ہیں نہیں جی نہیں قبر اور مسیحی داتا صاحب کی مسجد نہیں جاؤ تو مسیح اور قبر ہے کہ کئی قبر کو مزہ تو کہاں جی قبر کو پھر نہیں نسنے تو پھر اللہ کے گھر کو بھی نسو وہ قبر حاجرہ کی قبر حتیم کے بچ بلکہ رب دے کا کہنا ہے میرے کعبے کا طواف کروا لیو اسی احسان کرنے والوں کے بدلے بھی چکانی ہے طواف کعبے کا پہ کر دیو طواف میرے حکم نہ لے حاجرہ تے اسماعیل کی بڑی نوکری تے بڑی خدمت انہاں شہر آباد کیتا انہاں اپنی حیاتیاں مکے واسطے وقف کر چھڑیاں اسی انہاں مکے دے وچ دفن کر کے اپنے گھر دا بھی طواف کراواں گے انہاں دی قبراں دا بھی طواف کرا چھڑاں انہاں دی قبراں دا بھی طواف انہاں یہ حاجرہ نے تھوڑی خدمت کی دیا کیوں جی میں دسے تو صحیح مثال میں تو پوچھنا جنگل دی آباد ہوئے جوان حاجرہ آغوش میں اسماعیل خامد والے اتر تھلے بیل حاجرہ تھے نہ اتنے شہر نہ آبادی نہ درخت نہ رخ نہ پانی جنگل نہ تک صحرا جنگل کی آبان ایک بندہ بچر نہیں پانی کی بوند اتنے موجود ہے ایلا ستواں کا تھیلا ایلا پانی کی چھاگل تے حاجرہ بیل میں پوچھنا دسو میں قربان جاواں سیدہ حاجرہ تیری وفات ہو سکتی پیغمبر دی بیوی تے پیغمبر دی ماں ہے ایک نسبت نہیں بیوی بھی پیغمبر دی ماں ہے اور دیکھو حاجرہ دا نصیب دیکھو بیوی خلیل اللہ دی تے ماں ذبیح اللہ دی بیوی خلیل اللہ دی ماں ذبیح اللہ دی میں کہتا دس مثال بھائی جبرن کے تا ہوتا کہ رسی نال بن کے چھوٹ جاتے تو خاتم بن کے چھوٹ جاتے یہ کہتے جبر آزاد حاجرہ بیٹھی آزاد فرمانے میں جا رہے حاجرہ کو میں جا رہے ہیں واپس آخر کتنے جتوں آیا تو میرے بارے کی ہوگا میں فرمایا حاجرہ کو اچھی رہنا نہ پانی نہ بندہ نہ بشر صحرا آبادی کا نام و نشان کوئی نہیں حاجیاں پوچھو شہر کے بچ رہو گے تو شہر اجے بھی 3-4 کلومیٹر باہر نکل جاؤ پھر بھی خوف ہو اجے بھی خوف ہو وہ ریل ویچ کے ادو تو بندہ ہی کوئی نہیں حاجرہ یہ نہیں آخیا ہے چنگے رسول اللہ کے رسول ایک بیوی ایش کرن نہیں گھر بٹھا کے مینو جنگل چھڈ چلے روایت بھی چاہتا ہے حاجرہ نے گل ضرور کی لیکن سو حاجرہ کی گل انہیں آخیا میرے سرکار مینو ایسے موت کے منہ پا کے کلی اللہ مینو کلی چھڈ کے تو چلے یہ سارا نو خوش کرنے واسطے کرتے پے ہو یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان سے یہ پوچھی گل یہ سارا راضی کیا کہ میری سونکڑ لوں کہ رب کا بھی جو بولے خلیل اللہ نے فرمایا حاجرہ نہیں جانتی میں اللہ کا رسول ہوں کہ میں اللہ کا خلیل ہوں میرا ایک قدم جڑا اٹھے ہے اللہ کی رضا نہ اٹھ سکے انہوں نے بسم اللہ سے پھر اللہ کی رضا ہی ہوئے میں پردیش کٹنا میں پردیش کٹنا میں اتنے بیابان بھی چلانا ہے جی رب کی رضا انج تے جاؤ اللہ تمہیں تتی ہوا نہ لائے میں رب کی رضا میں راضی حاجرہ کا کردار ہے نیلی چھت والا بھی پھر سرے دینا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ فرماتے اسی حسن عمل دے بدلے ضائع نہیں کرتے سونا کام تے کر کے دیکھ اسی تیرے کو نصیحت دواں گے حاجرہ پردیش کٹے فرمایا اللہ پھر اسی صلاح دواں گے تیری قبر بنانے ہیں نا کعبے دے وچ تے حاجی کرے گا طواف میرے گھر دا لگے ہاتھ تیری قبر کا بھی طواف ہوندا رہے تو اللہ کو یاد ہو قبر کا طواف کرا دیا ہے قبر کا طواف کہ لے حاجرہ دوسرا انعام ہی بول خوش بختے خوش نصیبے تم پردیش کٹیا تے رب دی رضا وچ راضی رہی ہے تے لیکن انعام دینے آ تیری نسل وچ اسی اپنا محبوب پیدا کر دو تیری اولاد وچ محمد مصطفیٰ دا اعلان ہو حضور علیہ السلام کی حضرت اسماعیل کی اولاد بھی دار الایمان مدینہ کی ہے دسنے لگا سمجھ صاف ہے چاہیے سی حضور کی قبر رکھی ہوگی
سنی کہنا اگر سنی نے آخنا سی نہیں جی اسی تو کعبے کا طواف نہیں اسی حضور کی قبر کا طواف کر کے آئے سنیا نے آخنا انہیں آخنا سی ٹھیک ہے کہ اسی تو حضور کی قبر کا طواف کر کے آئے یا اللہ سیدہ حاجرہ دی قبر حتیم دے وچ جناب اسماعیل حتیم دے وچ تے دونوں جہاناں دا والی 4-5-600 کلومیٹر دور مکیوں مدینے میں مدرسہ کیا رب تعالیٰ پھر حکیم لا یخلو علیہ ماں اللہ تعالیٰ کے حکام میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے مستفا کی قبر کو بہترین بساں جہاں چلتی ہیں حاجیاں پوچھو کوئی سفر کی پھر ہوں کوئی دشواری نہیں لیکن تبھی 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں مکیوں مدینے شریف پہنچے بساں جی ہوائی جہاز بیٹھے 4-5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو پھر مدینہ ہوتا ہے مدرسہ آخیا رب کی حکمت یہ نظر آتی جی حضور کی قبر ہوتی مکے کے بچ آخر والے کئی آخر سی جی سانو ترقی لگے اسی تو اللہ کے گھر گئے اسی تو جی اللہ کا گھر ویکن گئے سانو نہیں پتا حضور اللہ کی قبر کتنے اسی بھی اچھا اللہ کا حکم ہے کالے نہ تو رب نے فرمایا محبوبہ میں تینوں 4-5-600 کلومیٹر تیری دور قبر بناواں گا کوئی یہ نہ آخے کہ میں صرف اللہ کا گھر ویکن گیا پتا لگ جائے کہ میرا حاجی کون ہے عشق والا حاجی کون ہے عاشق وہ ہوئے گا جڑا آخے گا یا رسول اللہ میرا حج بھی ادو تک مکمل نہیں جب تک میں قبر رسول کی حاضری دے کے نہیں ہوتا وکرا سفر کرے الگ سفر کرے 6 گھنٹے سفر کر کے صحبت برداشت کر کے پھر مدینے آئے علیحدہ حضور کی حاضری کرے دنیا کو پتا لگ جائے کملی والا کعبے کی برکت کا محتاج نہیں کعبہ محمد کا محتاج تو عاشق کہتے ہیں اسی تو مسافر مدینے شریف دے ہاں منزل تے دار الایمان یہ شہر کا نام ہے دار الایمان دار الایمان اس واسطے کا نام ہے یہ نظارہ کر چڑھتا ہے دس چڑھتا ہے کہ دل میں ایمان دی رتی ہے تو کہ دل میں نہیں جن دل میں رتی ایمان بھی ہوئے گی وہ کھچیا جائے گا ایمان کی طرح الجن سوئی تو دار الایمان تھوڑا ایک اور نام جڑا محدثہ لکھا ہے مدینہ پاک دا فرماتے مدینے دا نام ہے دار الابرار ایک نام ہے دار الاخیار دار الاخیار دار الابرار دار الابرار دا مان ہے نیکاں دا شہر نیکاں دا ابرار ابرار میرے کملی والے کا لقب ہے سید الابرار سید الابرار یہ مانا نیکاں دا سردار نیکاں دا سردار سید الابرار شیخ عبداللہ قدس دہلوی نے فرمایا مدینے کا نام ہے دار الابرار دار الابرار نیکاں دا شہر خوش نصیباں دا شہر یہ شہر ہے جس شہر میں سید الابرار رہتے ہیں یہ رہن والے بھی ابرار اتنے وسن والے بھی ابرار اتنے ٹرن پھرن والے بھی ابرار جنہوں دیا قبر بن گئی وہ بھی ابرار یہ شہر ہے جس قبر میں جس شہر کے نبی پاک دیا ازواج مطہرات دیا قبر مدینے میں اہل بیت دیا قبر مدینے میں اماماں دیا قبر مدینے میں احد دیا شہیداں دیا قبر مدینے میں نبی پاک دیا دیوانیاں دیا قبر مدینے میں عثمان غنی مدینے میں فاروق اعظم مدینے میں فاروق اعظم مدینے میں عثمان غنی مدینے میں ابو بکر صدیق مدینے میں اللہ شہدائے بدر و حنین مدینے میں شہدائے احد مدینے میں مصعب بن زبیر مدینے میں اے دار الابرار اے بھی نیکاں دا شہر نیکاں دا شہر تے معجزہ کیا تمنا کریا کر موت آئے تے رب مٹی مدینے دی نصیب کر چھڑے نیکاں دا شہر ہی تیرے تے ہر پاسے نیک ہی نیک نے او جتھے شہید بھی تے غازی بھی تے غوث بھی تے قطب بھی تے ابدال بھی جیسے کملی والا بھی رنگا ہوئے اتنے گناہگار بھی چلا جائے کہ محمد کا صدقہ وہ بھی بیڑا پار ہو جاتا دیوانے جان کی گلا خاک مدینہ خاک مدینہ تمنا کر
کرتے ہیں دیوانے یا اللہ مریے کی مٹی مدینے کی ایسے میں تھوڑی گل وضاحت کرنا محدثہ لکھا ہے شیخ عبداللہ محدث بھی فرماتے ہیں یہ نہ آخو کہ یہ منافق بھی تو مرے سن مدینے میں انہیں کی قبر بھی ہے عبداللہ بن ابی کی قبر بھی مدینے میں جہے نبی پیچھے نمازاں پڑھ کے بے ایمان ہوتے سن پہلی انہوں نے قبر بھی دیکھے شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے کئی روایتیں لکھ کے انہوں نے فرمایا مدینے شہر کی خصوصیت یہ سچے شہر کی علامت یہ ہوتی کہ کتا انہوں کھا نہیں سکتا کتا کھا لو تو شاید نہیں کتے میں شاید ہزم نہیں ہوتا شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرمانے جتنے منافق نے جڑے جہنمی نے جڑے بے ایمان نے انہوں پاوے مدینے کے وچ دفن کیا جائے فرشتے انہوں دیا لاشاں کٹ کے مدینے باہر جائے دور دنیا کے دور دراز علاقے میں جڑے نبی پاک کے دیوانے کیوں نہیں اویس کرنی بھی ہے کتنے مدینے میں سی اویس کتنے سی گل میں سی میں بات پوچھنا گلا سنیا سیدنا اویس کیا بات اس دیوانے میں اویس کرنی یہ کچھ نصیب ہے جنہوں حضور نے سلام آخیا سیدنا اویس سید العاشقین یہ کتنے سن مدینے سن کرن میں فوت کتنے ہوئے کرن میں مدینے آئے سن لیکن اللہ نے منظور نہیں سی حضور کی ملاقات نہیں نصیب ہوئی ماں نے آخیا سی یہ گھر نہ ہوئے تو واپس آ گئے اویس واپس آ پتا لگا حضور گھر نہیں اویس واپس چلے گئے نہیں اڑی کیا سرکار زیارت نصیب نہیں ہوئی میں ان کو پوچھنا یہ جڑا اویس ہے یہ قبر تیری کرن پر ایمان نہ دسو وہ کرن نہیں یا مدینہ ہے جتنے اویس ہوئے گا شیخ عبداللہ محدث بھی فرماتے ہیں کہ جڑے عبداللہ بن ابی ورگے بے ایمان مردے مدینے میں نے قبر مدینے میں بن گئی نے انہوں دیا باڈیاں کٹ کے فرشتے دور دراز لے جاتے ہیں کہ جڑے نبی پاک کے دیوانے دوسرے شہروں میں مرے ہوتے ہیں عاشق انہوں دیا میتاں مدینے میں پہنچا دیتے انہوں دیا میتاں مدینے میں دیوانے ہوئی تمنا کر دیں یا اللہ مریے مٹی مدینے سنو کوئی دیوانے چاندی گلا 2-3 منٹ پھر انشاءاللہ اپنا پڑھا گے 2-3 منٹ ایک شاعر کے اندر تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے اللہ کی بارگاہ دعا درخواست مولا تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا میں دعا دوں گا میں دعا تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا مولا میں آخا گا شالا تیرا مکہ آباد رہے مکے والے تیرا مکہ آباد رہے میری قبر مدینے میں بنا دے میں دعا دوں گا تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا میں دعا دوں گا ایک اور دیوانہ یا اللہ بنیے تھے حضور کے شہر کی آپ کو ہوا نصیب ہو مٹی نہ ہو برباد مٹی نہ ہو برباد پسے مرگی لاہی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگی لاہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو یا اللہ میری جب میری دھول اٹھے مدینے کی ہوا چلتی ہے جب خاک اڑے میری مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ اللہ سب لالا نصیب الدین صاحب بیٹھے بولنا چاہیے پائے اے دیوانے کی زبان نے جو خدا تو بھی نصیب فرمایا یہ جذب کیف مستی یا رسول اللہ مٹی دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ
علی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ حضور تو منگتیاں سے خیرات دے دے نا، منگتیاں نہ پیار کر دے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیکتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے خود بھیک دے۔ صاحبزادہ غلام نصیر الدین صاحب، انے جھپکے جو نصیر آنکھ دمے نزا تو یا ربی، یا اللہ جب آخری ہچکی میں نوا کہ میری حالت، جھپکے جو نصیر آنکھ دمے نزا تو یا ربی، جھپکے جو نصیر آنکھ دمے نزا تو یا رب، پتلی میں پھرے سید ابرار کا چہرہ، پتلی میں پھرے سید ابرار کا چہرہ، دارالایمان، دارالاخیار، دارالابرار، دارالقرار،